أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة وقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بانكسار اليماني فغديني به فأتيته بالكسار اليماني فغديته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذنوني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عنك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فجنى الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذنوني أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم
صل على محمد وآل محمد. فقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذنوني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيته نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذنوني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حلم لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعتو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذنوني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله.
العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فأن تأذنوني يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل النار وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا وقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني من حق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل النار وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهمومنا وفرج الله عنا ولا مغموم منا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا ففزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمद। जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब के कलाम के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। एक और दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। शराब के शहर में हर बाम दर हुसैन का है। शराब के शहर में हर बाम दर
ہر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بام در حسین کا ہے۔ زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے، ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے۔ سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے۔ کہاں کی جنگ کہاں جا کے سر ہوئی ہے کہ تمام عالم خیر و خبر حسین کا ہے، تمام عالم خیر و خبر حسین کا ہے۔ محبتوں کے حوالوں میں ذکر آنے لگا، محبتوں کے حوالوں میں ذکر آنے لگا، یہ فضل بھی تو میرے حال پر حسین کا ہے، محمد والے فضل بھی تو میرے حال پر حسین کا ہے۔ حضور شافع محشر علی کہیں گے یہ گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے، گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، سر بلند ہے ابھی وہ سر حسین کا ہے، جو سر بلند ہے ابھی وہ سر حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بام در حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ چہروں کی مناسبت سے مرثیے کے چند بند ہیں۔ فاتحہ۔
الصراط المستقيم أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، پیوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، رو پہ شور آل پیمبر کا ہو چکا، رو پہ شور آل پیمبر کا ہو چکا، تم میں تیروں رہے شور و شین سے، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے، یہ بیووں کی تھی فغاں، زینب جب بھی لحد پہ دھرے کرتی تھی بیان، اے میرے کربلائی برادر حسین جان، شی 3 دن سے تمہاری ہے مہمان، شی 3 دن سے تمہاری ہے مہمان، پوچھنا اپنے زندہ کی واردات بھی، پوچھنا اپنے، راضی ہوں جو رضائے امام جلیل ہے، پر قابل ملاحظہ بازو کا نیل ہے، کوئی داد رسنا کوئی کبیر ہے، آئی بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے، آئی بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے، تو پناہ گیا بے خانماں ہوئی، دیکھو یہ پشت قابل نو کے سنا ہوئی، میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، سابیاں کوئی نہیں زہرا کی جائے گا، سابیاں کوئی نہیں زہرا کی جائے گا، اپنے کو ابھی پلہ بھی لیتی ہوں، اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں، چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین، پروردگار پر اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار پر،
ہماری کوچ کا سامان ہو گیا، پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا، شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا، مقبرہ حسین کا سنسان ہو گیا، ان کا مقام قتل کا میدان ہو گیا، ان کا مقام قتل کا میدان ہو گیا۔ آئی مسافروں کو میرے وہ زمین پسند، دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں پسند، اے کربلائے سرورے دلگیر الوداع، اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع، اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع، اے خبر ابن صاحب تطہیر الوداع، اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع، اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع۔ کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی، تم نے مجاورینہ ہماری قبول کی، بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھاؤ، بھیا میں بے نقاب ہوں رہ گیروں کو ہٹاؤ، بھیا میں بے نقاب ہوں رہ گیروں کو ہٹاؤ، کہ قناعت تک برو عباس کو بلا، خالی ہے گود بھابھی کی اصغر کو لے دے، خالی ہے گود بھابھی کی اصغر کو لے دے، سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں، تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں، کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستتاً، ہے جواب بھی نہیں دیتے شہر، ہے جواب بھی نہیں دیتے شہر، بھیا گلے لگا لو تو جاؤ، بھیا گلے لگا لو تو جاؤ، سوئے آئی نگاہ ستاروں خدا حافظ ہے، آئی نگاہ ستاروں خدا حافظ ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزاداران امام، چہلم کا دن ہے، اربعین کا دن ہے، گزر گیا، اور یہ مجلس جناب جعفر نقوی اور زہرا نقوی کی طرف سے امام بارگاہ بیت الاسر نیو جرسی میں ہے۔ ایک بڑا مصیبت کا دن گزرا جو وہی جان سکتا جس کے گھر پہ گزرا ہے۔
اربعین حسین 1442 ہجرہ 2020۔ میں نے مجلس کا آغاز بس 30-40 منٹ پڑھوں گا، آج تو زیادہ مصائب ہے، بس جسٹ تھوڑا سا بریف کر دوں کہ جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ سب سے بڑی زیارت مولا حسین کی زیارت، میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا، ہر معصوم کی زیارت بڑی ہے، لیکن زیارت اربعین یہ سب سے بڑی زیارت، اس لیے کہ کسی معصوم کی زیارت کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مومن کی علامت ہے۔ امیر المومنین کی زیارت ہے، اللہ کے رسول کی ہے، شہزادی کونین مولا حسن، سارے معصومین، کمپیئر نہیں کر رہا میں، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، لیکن مولا حسین کی زیارت اربعین کے لیے کہا گیا کہ یہ علامت ہے مومن۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر مومن بننا ہے تو ظاہر حسین ابن علی روز اربعین ہے نا، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف وہاں جاؤ، اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، جیسے یہ سال پرابلمس آ گئے، ویری انفارچونیٹ کہ لوگ جا نہیں سک رہے، جانا چاہتے لیکن نہیں جا سک رہے، ریسٹرکشنز ہے، تو فائن، آپ اپنے گھر سے بیٹھ کے آپ نے آج زیارت اربعین پڑھی ہوگی تو زیارت اربعین کا ثواب وہی ملنے والا ہے۔ سب سے دعا کرتے رہو ہمیشہ کہ مولا صرف پڑھنا نہیں دوستو، یہ دعا کرو کہ ہماری یہ زیارت قبول ہو جائے، اس لیے کہ جیسا میں نے کہا زیارت اربعین کی زیارت سب سے بڑی ہے، اسی طرح اس طرح کی دعا کسی معصوم کے لیے نہیں، امیر المومنین کے لیے، مولا حسن بی بی، اللہ کا رسول، 13 معصومین کی زیارت کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں کیا گیا کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت، یہ بول سکتے نجف عائشہ، لیکن میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ غلط مت سمجھو، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ہر معصوم کی زیارت بڑی ہے، لیکن مولا حسین کی زیارت کے لیے صرف یہ جملہ استعمال کیا گیا کہ تم اپنی 24 گھنٹے یہ بولتے رہو، اپنے خنود میں بولو، آپ بول کے دیکھیں اس کا ثواب کیا ہے، کچھ نہیں تو کم از کم آپ کی وہ خواہش کا اللہ اجر دے گا، اس لیے کہ اسلام یہ بولتا ہے کہ تم نیت کرو، اس نیت کا اجر ہے، جب کمپلیٹ کر لو گے تو اس کا اجر الگ ہے، 50% تو اکاؤنٹ میں آ گیا ایک جملہ بولنے سے، 50% تو تمہارے اکاؤنٹ میں آیا، آپ بولیں گے یار واٹ از 50%، واٹ از 50% نہیں، آج تم کو اندازہ نہیں ہو رہا، کل اندازہ ہوگا، کل اندازہ ہوگا جب کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا، جب یہ زیارت حسین کے یہ جو گڈ ڈیڈز ہیں نا تمہارے اعمال نامے کو وہاں لے کے جائیں گے۔ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، یہ قنوت میں نارمل لائف میں بھی چلتے پھرتے بولتے رہو کہ اللہ مجھے مولا حسین کی زیارت نصیب ہو، مولا حسین کی، اس لیے کہ سب سے بڑی زیارت ہے، حسین اس پرسنالٹی کا نام ہے، اس حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے آج اگر 1 بلین مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے تو جسٹ بیکاز آف دا سیکریفائس آف امام حسین، وہ سیکریفائس تھا امام حسین کا جس کی وجہ سے آج اسلام میں کلمہ باقی ہے، ورنہ کلمہ بھی ختم ہو جاتا، انسانیت ختم ہو جاتی، اسی لیے بھی اس سے کہ امام حسین جو ہے وہ سیویئر آف ہیومینٹی ہے، انسانیت کا بچانے والا، تو اب ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے دوستو، اربعین چلا گیا، اربعین گزر گیا، اب چند دن باقی رہ کے دور ازا ختم ہو جائے، پھر واپس بیک اپنی اس لائف میں نہیں جانا جو 29 ذیلحج کے جو لائف تھی اس لائف میں نہیں جانا، اس اربعین میں 1442 ہجرہ میں آپ مولا حسین کو وہ گفٹ دو، وہ تحفہ دو جو حسین چاہتے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ کیا تحفہ دو، یو نو ویری ویل کہ میرا مطلب کیا ہے، امام حسین نے جن جن چیزوں سے یزید سے جنگ کی تھی ان چیزوں کو اپنی لائف سے نکالنا ہے، ان چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے جو امام حسین چاہتے۔ اسلام کے اس فریم میں رہ کے عمل کر کے دیکھو کہ آج آپ خود جانتے کہ لاسٹ ایئر کتنے تھے اور آج نہیں، پتہ نہیں نیکسٹ ایئر کو اللہ سب کو سلامت رکھے۔ امام حسین کی وہ قربانی، امام حسین کا وہ سیکریفائس ہماری زندگیوں کا بڑا تھا۔ اللہ کے رسول نے ایک دین کو، اسلام کو جو پیش کیا تھا، جسٹ 50 ایئرس میں کمپلیٹ اسلام ریز ہو گیا تھا۔ میں ایک ہلکا سا اسکیچ کھینچ رہا، 50 ایئرس میں اسلام ریز ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول کیا تعلیم دے رہا تھا، وہ کیا پریچ کر رہے تھے، شر کے بجائے خیر، جہالت کے بجائے علم، اونچ نیچ کے بجائے مساوات۔ لیکن دوستو زندگی کی تکمیل موت سے ہوتی ہے، اور باعزت زندگی باعزت موت ہے۔ مولا حسین نے باعزت موت کا تصور دیا ہے کربلا میں، باعزت موت کا تصور۔ اسلام 50 منزلوں کو طے کر چکا تھا۔ میرے جملہ ہے کہ غور سے سننا، رجت پسند اور مفاد پرست قوت ہے۔ میں ایک سکیچ کھینچ رہا کہ 61 ہجری میں 61 ہجری میں ہوا کیا تھا۔
مولا حسین کا یہ اتنا بڑا سیکریفائس ایک دن کا ہے، ایک دوپہر کا ہے، لیکن قیامت تک کے لیے اسلام زندہ رہ گیا. بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. آج جو چراغ چل رہا وہ مولا حسین کے خون سے جل رہا. 50 ایئرس کے پیریڈ میں یزید نے اس طرح سے، یزید کے اوپر کے جتنے تھے، میں نام نہیں لے رہا، جتنے لوگ تھے ان لوگوں نے اسلام کو ایسے ریس کیا تھا کہ رجت پسند اور مفاد پرست جو قوتیں تھیں وہ رسول عربی کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے بدترین قلائق کے لیے درست کر دی. حضرت جگر گوشہ رسول ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اب وہ تاریکی پھیلنے والی ہے کہ جس کے سامنے ساری تاریکیاں ہیچ ہے، اس ذلت کا سامنا ہے جو شرف انسانی کو مٹا دے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ he's a savior of humanity. اس ذلت کا سامنا جب انسانیت کو مٹا دے گی. ان حالات میں ضمیر انسانی کا سچا ترجمان، اخلاقی قدروں کا بے غرض پھر بول رہا بے غرض نگہبان کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتا. حسین بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے، حسین خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے. فرزند رسول نے فیصلہ کیا، ڈیسائیڈ کیا کہ اس موقع پہ مجھے وہ کرنا ہے جو خود رسول ہوتے تو کرتے. حسینی کارنامے اور کردار کی دوستو سب سے بڑی اہمیت یہ، پلیز غور سے سنو، سب سے بڑی اہمیت یہ کہ وہ اپنے تقدس کے بنا پر بنا میں شہید کربلا عملاً تعلیمات محمدی کا جیتا جاگتا کارنامہ بن گیا. اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے. کربلا کیا تھا کربلا؟ کربلا ایک جنگل تھا، جنگل. اٹ واز ٹوٹلی جنگل، کوئی ٹھہرتا نہیں تھا وہاں پہ. حسین نے اس کربلا کے جنگل کو اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لکھ کر زمین کو رشک خلد بنا دیا، جنت بنا دیا. آج کربلا جنت ہے، ایک جنت نہیں، جنت کے پارٹس میں سے ایک جنت ہے. روز محشر کربلا کے لیے روایت یہ ہے کہ کربلا کا جو حصہ حدود کربلا اس جنت کے اس پارٹ کو سیدھا منتقل کر دیں گے جنہ میں. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہم یا سو لکی کہ ہم مولا حسین کے فالوور ہیں. یہ ایک کربلا میں مولا حسین 61 میں شہید ہوئے، مدینے سے کربلا تک یہ حسین کا کارنامہ ہے، اور کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام یہ بی بی زینب اور چوتھے امام کا کارنامہ ہے، ان کا کنٹریبیوشن. آج جو ہم اربعین کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف شہزادی زینب اور چوتھے امام کا وہ کنٹریبیوشن ہے، وہ حصہ ہے کہ حسین کے پیغام کو جس کو یزید نے ظلم کے ساتھ ختم کر دیا تھا، دفن کر دیا تھا، اس میسیج کو بی بی زینب نے اور چوتھے امام نے زندہ کیا. یہ سیرت ہمارے پاس آنا. پروپوگیشن پورا محرم 42 ہجرہ کا میں نے یہی بولا ہے، آج پھر ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ اپنی لائف میں پروپوگیشن لے کر آؤ معصومین آف معصومین کی. یہ چیز تمہاری لائف میں آنا چاہیے. ڈم بن کے نیو جرسی میں زندگی مت گزارو. پھر بول رہا، عورت کو بھی بول رہا، مرد کو بھی بول رہا، لڑکی کو بھی بول رہا، لڑکے کو بھی بول رہا. ڈم بن کے مت گزارو. می اینڈ مائی فیملی سمجھ کے زندگی مت گزارو کہ مجھے تو میری فیملی کو بالکل دیکھنا. 200% you have to take care of your family. بچوں کو بتاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ. آج کا دن گزر گیا. Still you have time. Just talk to them and say کہ بیٹا یہ جو دن تھا یہ ڈے آف اربعین 40th ڈے تھا امام حسین کا شہادت کا. امپورٹنس معلوم ہونا. ایٹ لیسٹ تمہارے بچے کے ذہن میں یہ بات آنا کہ اربعین از دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے. ہو گیا تھا. یو جسٹ ٹیل می کہ یزید کیا کر رہا تھا. بی بی زینب نے اور چوتھے امام نے فانوس بن کر چراغ محمدی کی حفاظت کی. منافقت اسلام کی میرے جملے پلیز غور سے سننا. بس 20 منٹس 25 منٹس کی مجلس ہے، اس کے بعد مصائب ہے. منافقت، ہپوکریسی اسلام کا نقاب اوڑھ کر اپنی بد اعمالیوں سے اسلام کے دامن کو داغدار کرنا چاہتے تھے. لیکن ہر دور میں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی رسول کا وارث آگے بڑھتا رہا اور ان طاقتوں سے مقابلہ کرتا رہا.
ان طاقتوں سے مقابلہ کرتا رہا جو اسلام کے دامن کو داغدار کرنا چاہتے. مسجد کوفہ کا نمازی باب المدینۃ العلم نے سر پہ ضربت کھائی. سردار جوانان جنت امام حسن نے ذہن نوش فرمایا ہر دور ہر زمانے میں جب فرعون وقت دامن اسلام کی طرف لپکا تو امام وقت موسیٰ عصر بن کر ابر رحمت کی طرح نمودار. پلیز غور سے سنو میں نے کیا کہا. پلیز لسن پراپرلی واٹ آئی سیڈ. امام وقت موسیٰ عصر بن کر رحمت کی طرح نمودار ہوئے. شعلے بجھ گئے. ہدایت کا ابر کرم آج بھی بارش انواع کر رہا ہے. ظلم کی طاقت کند ہو گئی لیکن حق پہ رہنے والوں کا کاروان آج بھی تیار ہے. آج وہ شام کا محل ملبہ بن گیا. جس تخت پہ بیٹھنے والا شرابی بادشاہ یہ کہتا تھا رسول پہ وہی نازل ہوئی نہ فرشتے. اس کی جرت دیکھو, اس کی ہمت دیکھو کہ اس نے تمام لوگوں کے سامنے کہا تھا. اس کے دربار میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے آپ کو سکسیسر آف پروفٹ کہتا ہے. ہاتھ میں گلاس آف وائن لے کر آتا ہے. اب بولتا ہے کہ میں رسول کا وارث ہوں. اس نے کہا تھا کہ رسول پہ وہی نازل ہوئی نہ فرشتے. اتنا بڑا اس نے تہمت لگائی تھی. اس یزید کی جب اتنی ہمت تھی لیکن اس یزید کو ذلیل اور رسوا کیا اسی کے دربار میں علی کی بیٹی نے. اب بولا کہ تو جس کی بات کر رہا, تو جو اسلام پیش کر رہا, تو جو اپنے باپ دادا کی وصیتوں پہ عمل کر کے اسلام کو ریز کرنا چاہتا, یہ یاد رکھ فتح تیری نہیں, وکٹری تیری نہیں ہوئی, وکٹری میرے بھیا کی ہوئی, میرے مولا سے میرے بھائی کی ہوئی. تیری فوج پناہ مانگ رہی تھی, الامان اور الحفیظ کہہ رہی تھی میرے بھائی نے جو جنگ کیے. آج آپ انصاف سے بولو ماشاءاللہ سب نیو جرسی والے زیارت میں اللہ ہم سب جاتے ہیں. اللہ ہم کو بار بار میری شہزادیوں کی شام میں زیارت نصیب کرے. اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. آپ انصاف سے بولو آج اگر سیریا کے کسی حصے میں سیریا میں جا کر تم یزید کا نام لوگے تو کوئی جانتا نہیں کہ ہو از یزید, کون تھا وہ. پڑھا لکھا جانتا ہوگا, کوئی عالم جانتا ہوگا, جنرل لے مین کو جا کے پوچھو, ٹیکسی ڈرائیور کو پوچھو کہ یزید کہاں ہے, کوئی نہیں جانے گا. اسی شام میں اسی ایئرپورٹ پہ کھڑے رہ کے پوچھو کہ سیدہ زینب کہاں ہے تو لوگ بتاتے. یہ بیوی کی کامیابی ہے کہ جس ملک میں اسیر ہو کر آئی تھی آج اس ملک میں میری بیوی کی حکومت ہے. لوگ جاتے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جا رہے. یہ حالات خراب ہو گئے لیکن شہزادی نے وہاں پہ حسین کی کامیابی کا پرچم لہرا کے وہاں سے نکلی. یوں ہی نہیں نکلی, جس ملک میں اسیر ہو کے زینب آئی اسی ملک میں شہزادی نے ذکر حسین کر کے مجلس حسین کی بنیاد ڈال کر بیوی نے دنیا کو بتایا کہ کامیاب ہم ہو کے جا رہے. پرچم حسین کو لہرا کے گئی اور واپس جا کے بتایا کہ یہ میری بھائی کی کامیابی ہے. تو میں نے جو کہا کہ کربلا دفن ہو جاتا اگر بی بی زینب نہیں ہوتی تو آج جو زندہ ہے کربلا وہ دو شخصیتوں بی بی زینب اور چوتھے امام کی طرف سے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. اور آج اسی بی بی زینب کی خواہش کو بس دوستو آج کا دن زیادہ تمہید کا نہیں تھا. اللہ جعفر نقوی اور زہرا نقوی کی توفیقات پہ اضافہ فرمائے. اربعین حسین کی مجلس ہمیشہ کرو. میں سب سے بول رہا جو بھی نیو جرسی میں سن رہا, اپنے گھروں میں کرو, گھروں میں اربعین حسین کرو. یہ کسی اور کی خواہش پورے نہیں کر رہے تم, یہ بی بی زینب کی خواہش پوری کر. اربعین حسین, میں پوری دنیا میں بولتا ہوں یہ بات کہ اربعین حسین شان سے کرو, اس لیے کہ چہلوں میں ایک ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا ہے. میری بیوی کے دل کی آواز ہے, دل کی آواز ہے. جب پہلا چہلم آیا تو میری شہزادی شام میں تھی, زندان میں تھی, قید میں تھی. بہن تڑپ گئی بی بی تڑپ کے کہا بھیا تمہارا چہلم آ گیا. بیٹا تڑپ کے کہتا تھا میرا امام کہ بابا آپ کا چہلم میں کیسے کروں,
یہ مت سمجھو کہ تم اکیلے چہلم کر رہے، یہ مت سمجھو کہ تم چہلم کر رہے، نہیں دوستوں، وہ میں کہتا ہوں وہ لوگ شکر گزار کرے، وہ شکر گزار رہے اللہ کا. Say, just say thank you to your Allah, thank you to your Imam, کہ Imam has given you chance کہ تم بی بی زینب کا ایک خواہش کو پورا کریں. آپ انصاف سے بولیے کس کی خواہش ہے، کس کی تمنا ہے؟ بی بی زینب کی تمنا. علی کی بیٹی کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اربعین حسین شان سے کرو، ہر گھر میں ایک نوحہ پڑھو آج کی رات. اور زہرا نقوی اور جعفر نقوی تو شکر ادا کریں کہ مولا نے تم کو چانس دیا اربعین کی مجلس کرنے کا. ایک آنسو بھی کسی کا قبول ہو جائے، بیوی کے دل کو سکون پہنچ جائے. مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو سلامت رکھے. ہمارے ڈاکٹر موسیٰ اینڈ فیملی کو بھی مولا سلامت رکھے. یہ بھی بڑا کام کر رہے، عزا خانہ بنایا، حسین کا گھر بنایا انہوں نے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، آخرت کا سودا کیا انہوں نے. بس دوستو، اربعین اربعین اربعین. میں نے ابھی ایک جملہ بولا، پتہ نہیں آپ سمجھ پائے یا نہیں سمجھ پائے، کہ یہ بی بی زینب کے دل کی خواہش ہے. آج اللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کربلا مولا جا رہے ہیں، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے. ہم بھی دیکھو آج ہر طرف سے راستے بند تھے، کووڈ کا پرابلم تھا، لوگ نہیں جا رہے تھے، لیکن لاسٹ مومنٹ پہ ابھی مجھے انڈیا سے بھی پتہ چلا 1500 لوگ گئے. اس وقت میں افریقہ میں ہوں، افریقہ سے اتنے لوگ گئے ماشاءاللہ. انڈیا سے 2000 3000 ہزاروں جاتے تھے، کم از کم 2000 تو گئے. and they are so lucky کہ they got the chance to go for زیارت امام حسین. they are so lucky ماشاءاللہ. میرے پاس پکچرز آئے کہ کس طرح مولا حسین کا روضہ، مابین حرمین، کیا لوگ کتنے خوش نصیب کہ جا کے کہہ رہے السلام علیکم یا باب دل. حسین کا چہلم رک نہیں سکتا دوستوں. تو میں آپ جو لوگ نہیں گئے، میں پورے نیو جرسی والوں سے بول رہا، مجلس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں ایک نوحہ پڑھو کم از کم، اور یہ بولو کہ مولا میں نے بھی آپ کے گھر میں اربعین حسین کی مجلس کی. ہر گھر میں اربعین حسین کی مجلس ہو. یہی نہیں کہ میں زہرا نقوی کی مجلس میں نے سن لی تو بس کافی، ایک مجلس سن لی، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. نہیں، ہر گھر میں ایک نوحہ نہیں پڑھنا آتا، ڈاؤن لوڈ کرو ٹیلی فونز پہ، نوحہ لگاؤ، پراپر کھڑے رہ کے ماتم کر کے دو آنسو نکال کے بی بی زینب کو آج پرسا دو. ہر گھر میں ہونا چاہیے. پورا نیو جرسی، نیو یارک، جو سن رہا مجھے اس وقت، آج مولا حسین کے روزے پہ کتنی شان ہے، کتنی. بس میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، کتنی شان ہے. آج مولا ملینز کی تعداد میں لوگ اربعین حسین کے لیے جاتے ہیں. آج مولا حسین کے روزے پہ کوئی جائے تو کیا شان ہے، کتنا روشن اور کتنا آباد میرے مولا حسین کا روزہ ہے. کربلا کتنا آباد ہے، 24 گھنٹے روشنی ہے، حسین کی روشنی ہے، لائٹس لگی ہوئی ہیں، کتنا لوگ خوش ہیں. کیا روشنی ہے مولا حسین کے روزے میں کہ جگہ نہیں ملتی وہاں پر. لیکن دوستو، کبھی آپ نے سوچا یہ ہمیشہ سے ایسی روشنی نہیں تھی؟ یہ مت سمجھو کہ شروع سے حسین کی لہد ایسی روشن تھی. ایک بہن کی تڑپ تھی، ایک بھائی بہن کی تڑپ تھی. ٹوٹے ہوئے دل نے پکارا تھا جب پہلی مرتبہ میری بیوی کربلا پہنچی، پہلی مرتبہ جب شہزادی پہنچی اور محمل کے پردے کو ہٹایا تو کربلا کے میدان میں ایک سناٹا تھا، ایک خاموشی تھی، دن کی دھوپ تھی، صرف چند لہت تھی، 4 لہت تھی، 4 گریوز تھی بس. مولا حسین کی تھی، گنج شہیدہ تھی، مولا عباس اور حبیب ابن مزار. پورا کربلا کا میدان سناٹا تھا، کچھ نہیں تھا. سورج چمک رہا تھا میرے مولا حسین کی گریو کے اوپر. اس وقت زینب کا دل پھٹ گیا، بہن کا دل پھٹ گیا. محمل کے پردے کو ہٹایا، غور سے دیکھا، تڑپ کے جو ٹوٹے ہوئے دل کی آواز تھی، بروکن ہارٹ، بہن کا ٹوٹا ہوا دل کی جو آواز تھی، اس کو مرزا دبیر سلامت علی دبیر نے اپنے مرثیے میں کہا کہ جب بی بی نے پہلی مرتبہ قبر حسین کو دیکھا تو کہا ہائے آج میرے بھائی کا چہلم ہے اور کوئی نہیں ہے میرے بھیا کی لات. نہ کوئی چراغ ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی زائر. ٹوٹا ہوا دل 62 ہجرہ میں
تڑپ کے بیوی کے دل کی جو آواز تھی اس کو مرزا سلامت علی دبیر نے اپنے مرثیے میں کہا کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پھرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا، ارے چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، ارے بیٹا بھی ہے بہن بھی ہے نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے ظفار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین۔ یہ بی بی زینب کے دل کی آواز تھی جو ملینز کی تعداد میں جا کر کہہ رہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ زینب کی آواز ہے جو زائرین جا کے قبر حسین پہ سلام کر رہے۔ عزیزوں مجھے اس کے بعد بیویوں نے کیا کیا یہ بھی عجیب مصرع ہے، آج رات بھر رونے کے لیے ہے۔ آپ صرف ایک مصرع سن لو۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہر بی بی نے کہتے ہیں کہ روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے، ہر بی بی تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی۔ بس دوستو شہزادی جب قافلہ شام سے لے کے جب کربلا کی طرف چلی تو پہلا زائر حسین جابر ابن عبداللہ انصاری، لاکھوں سلام جابر کو جو حدیث قصہ کا نریٹر ہے۔ جابر وہ پہلا زائر ہے حسین ابن علی کا کہ جس نے شہزادی زینب سے پہلے زیارت کی۔ جابر کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہے، 5 اماموں کا زائر ہے، اللہ کے رسول کی زیارت کی، صحابی رسول، صحابی امیر المومنین، بڑی عزت کرتے تھے معصومین جابر کی۔ جابر پہلے زائر ہیں جنہوں نے کربلا میں مولا حسین کی کچی قبر کی زیارت کی، بالکل کچی ہے، کھا کے شفا کو منہ پہ لے کے روتے تھے، تڑپتے تھے۔ اکیلا جابر آیا تھا اور آگے وقت گزار رہا تھا۔ جب وقت گزار رہا تھا اربعین سے، بس دوستوں میں آخری حصے پہ آ گیا، اربعین حسین کے لیے جب 2 دن تھے، جابر نے خواب میں دیکھا کہ میرا مولا حسین آیا اور آ کے یہ کہہ رہا کہ چچا جابر یہاں سے چلے جاؤ، میری بہن میرا چہلم کرنے کے لیے آ رہی۔ دیکھو حسین کیا کہہ رہے کہ جابر چچا یہاں سے جاؤ، میری بہن آ رہی چہلم کے لیے۔ جابر چلے کوفے کی طرف۔ دوستو کوفے کے راستے کی طرف جابر جا رہے تھے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھ گیا کافی تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے گرد کا غبار اٹھا۔ جب گرد ہٹی تو میں نے دیکھا کہ قافلہ ہے کہ جو ٹورز کربلا جا رہا۔ میں سمجھ گیا یہ وہی قافلہ ہوگا، ساری اماریاں ہیں، کالے پردے لگے ہوئے ہیں۔ وہ قافلہ آہستہ آہستہ چلنے قریب آنے لگا۔ جب قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اس قافلے کے آگے ایک ضعیف شخص آگے آہستہ آہستہ چل رہا۔ اس اماریوں کے آگے ایک ضعیف ہے، سر کو جھکا کے آہستہ آہستہ چل رہے۔ دوستو میں جابر جیسا شخص کہتا ہے میں نے پہچانا نہیں، لیکن جیسے ہی میں قریب گیا مجھے یقین نہیں آیا۔ تڑپ کے رو گے، آہستہ نہیں رونا۔ دوستو جابر کہتا ہے مجھے یقین نہیں آیا جب میں نے اس ضعیف کو دیکھا، میں پہچان گیا، ارے یہ تو میرا چوتھا امام زید العابدین ہے جس کے بال سفید ہو گئے۔ میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا۔ جابر نے کہا رہے یہ تو 24 برس کا سن ہے، بال سارے سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ عزیزو جابر نے آگے بڑھ کے امام کو سلام کیا، سلام کر کے مولا حسین کا پرسہ دیا، پرسہ دے کر کہا بیٹا سجاد ارے 24 سال میں ضعیف ہو گئے، اب امام کا جملہ سننا، وہ ایک جملہ کافی ہے امام کی ضعیفی کا۔ کہتے ہیں چچا جابر ارے میں شام میں یزید کے دربار میں جا کے آ رہا، ارے میں اپنی پھوپھیوں کو، ماں بہنوں کو ننگے سر دیکھ
دیکھ کے آ رہا، میں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تازیانے کھا کے آ رہا، میرا امام تڑپ کے رونے لگا۔ کسی نے آگے امام کو پرسہ جو دیا، یہ پہلا پرسہ ہے جابر کا، ورنہ امام کو کوئی آگے بڑھ کے پرسہ نہیں دیا تھا۔ خوب لپٹ کے روئے۔ جابر نے ہاتھ جب گلے میں ڈالا تو کہا چچا ان ہاتھوں کو ہٹاؤ، اس لیے کہ بابا کی شہادت کے بعد مجھے طاق خاردار پہنائی گئی تھی، وہ زخم موجود تھا۔ اب اس کے بعد جناب جابر کہتے کہ مولا ابھی تو بابا کی لحد دور ہے، آپ سوار ہو جائے۔ تو اس وقت امام نے تڑپ کے کہا کہ چچا جابر میں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ رہے، ارے میرے بابا کا چہلم کرنے کے لیے میرے دادا رسول اللہ پیدل چل رہے، میرے دادا علی ہے، میرے چچا حسن ہے۔ اس کے بعد کا جملہ سنو، کہا میری دادی فاطمہ بھی میرے بابا کا چہلم کرنے کے لیے آ رہی۔ بس دوستوں میں آخری منزل پہ آ گیا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہ ہماری اربعین کی چہلم کی مجلس قبول ہو جائے۔ اللہ آئندہ سال ہم کربلا میں مولا حسین کی لحد پہ کھڑے رہ کے بولے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب مجلس کے بعد تم کھڑے رہ کے امام کو سلام کرنا، یہ جملہ بول کے کہ سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یہ سلام ضرور کرنا مصائب کے بعد۔ بس دوستو یہ آپ تصور کرو، میں آخری حصے پہ ہوں، بس یہ جب لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا، جیسے ہی کربلا پہنچا میری شہزادی نے محمل کے پردے کو ہٹایا، کربلا کے میدان پہ نگاہ ڈالی، ہر بی بی کربلا کے میدان پہ نگاہ ڈال رہی۔ بیوی کو 11 محرم یاد آ گیا کہ جب چلی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ سب کی لاشیں، میرے ماجائے کی لاش جلتی ہوئی ریت پہ تھی۔ لیلا نے علی اکبر کے لاشے کو دیکھا تھا، رباب نے علی اصغر کی میت کو دیکھا، ام فروا نے قاسم کے پامال لاشے کو دیکھا تھا۔ ساری بیویوں کو 11 محرم کی صبح یاد آئی۔ زینب نے تڑپ کے چوتھے امام سے کہا کہ بھائی بیٹا یہ بتاؤ کہ میرا بھیا کہاں ہے؟ ہر بیوی نے اپنے اپنے وارث کو پکارا، بس یہ کہنا تھا۔ امام نے اشارہ کیا کہ بوبی اماں وہ میرا بابا ہے۔ آپ تصور کرو، تصور کرو، بیوی کا دل اتنا پھٹا ہوا تھا کہ اونٹ کی بلندی سے زمین پہ گرا لیا۔ ہر بیوی زمین پہ گری۔ شہزادی پہنچی، اپنے رخسانے کو رکھا قبر حسین پہ، کہا بھیا زینب واپس آ گئی، بھیا میں شرمندہ ہوں کہ سکینہ کو لے کر نہیں آئی، بھیا تمہارے پیغام کو پہنچایا۔ لیلا نے علی اکبر کی لحد کو پکڑ لیا، کہا میرے لال ارے ماں زندہ رہ گئی، تیرا چہلم آ گیا۔ رباب کہنے لگی کہ میرے والی وطن جا کے کیا کروں، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، میری گودی بھی اجڑ گئی، علی اصغر کو یہاں چھوڑ کے جا رہی، سکینہ کو شام میں چھوڑ کر آئی۔ ساری بیویاں تڑپ تڑپ کے رونے لگی، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے۔ اس کے بعد بیوی نے کوئی مصائب پڑھ کے نہیں سنائے حسین کو، بلکہ اتنا کہا بھیا تمہارے پیغام کو پہنچایا۔ شہزادی کا چہرہ سرخ ہونے لگا، اتنا سرخ ہوا کہ میری شہزادی کی سرخی نمایاں ہوئی چہرے کی۔ فوراً پوچھا کہ بیٹا سجاد یہ بتاؤ کہ میرا عباس کہاں دفن ہے؟ اب تک بھائی کو کی لاش کو بھی نہیں دیکھا تھا 11 محرم کو۔ یہ کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ میرا عباس کہاں ہے؟ بس دوستو امام نے اشارہ کیا، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ یہ ساری بیویاں قبر حسین سے عباس کی لحد کی طرف چلی۔ جب دور سے عباس کی لحد نظر آئی زینب کا دل پھٹ گیا، کہنے لگی بیٹا میرے بھیا کی لحد چھوٹی کیسے ہے؟ ارے میرا بھائی تو شیر تھا، اتنی چھوٹی لحد کیسے ہو گئی؟ امام نے کہا بھوبی اماں اتنی تلواریں ماری گئی، اتنے نیزے مارے گئے کہ میرا بچہ زخموں سے چور ہو گیا۔ زینب نے اپنے آپ کو گرایا۔ روایت میں ہے کہ کوہنیاں کے بل چلی، قبر عباس میں گر گئی، کہا عباس تم زندہ ہوتے زینب کا یہ حال نہیں ہوتا، بھیا میں تمہارا چہلم کرنے آئی۔ عباس اٹھا، دیکھو
सकीना तमाचे खा खा के जिंदान में सो गई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان ولعن الله أعداهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. A discussion on mental health and Islam has been our ongoing topic. Tonight is our third discussion on this topic. First of all, we send our condolences to the Imam of our time, to all of you, on this day of Arba'een, this Majlis of Arba'een. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your ziyarat that you read today, inshaAllah. And as I mentioned last night, may Allah protect the Zawar of Imam Hussein in Iraq right now, keep them safe from any virus of the body or the soul, and return them back to their home safely, inshallah. Our discussion has been revolving around the issue of mental health. And for the past two nights, I've done my best now to tackle those very sensitive, very hassas discussions that I think have become prevalent inside of our youth, inside of our families and communities. And the approach that I have taken for this mental health is not for me to be some expert in psychology or expert in the medical field or expert on chemical imbalance or any of that. I simply want to present to those of my youth out there, even the elders who are suffering from anxiety, depression, stress, migraines, a number of issues that no doubt are a product of this society, that maybe one of the avenues that can lessen this burden, that can make this burden a little bit bearable, is through the lens of the deen. Now, I have said now for the past two nights, I'll say it tonight as well, I'm not naive to think that the only solution and the only effective solution to remove this anxiety from us is simply to increase our Quran, increase our salat, increase our tasbih, whatever the case may be. That's one portion of it, and that's the portion I want to focus on today and tomorrow. On the weekend, Saturday and Sunday, I want to dedicate those two discussions to Bibi Zainab salamu alayha, given that it is, of course, her Shahadat weekend. So this topic will wrap up tomorrow. So today and tomorrow, we have some crucial discussions to talk a little bit about where I can find some solution. Last night, I talked about the main cause of it being a discussion on validation, a discussion on being unique, on being distinct, a discussion on being confident in our beliefs and confident in ourselves. And if that requires us to reintroduce the deen to us, rebuild the building of Tawheed and Allah inside of us, then so be it. Invest that much into your deen. Right? Work hard now to rebuild the home that might be destroyed because of X factors I talked about yesterday. Now, furthering along with my purpose in this mini 6-lecture series, I want to speak a little bit about those factors and dimensions within the deen that help us to sometimes deal with our anxiety and stress. I'll tell you where I'm a little bit concerned, especially during these past 6 months of being in lockdown, quarantine, corona, everything is online. While it's obvious that our elders don't like this setup, I think that it's across the board that they miss the ronak of Muharram, as we say in Urdu.
you miss that communal aspect of Muharram, going to people's homes as Majalis, coming to the center now, sitting with people of your family and your community, right? Grieving with them, having a communal grief now, breaking some bread, having a cup of tea, right? That social fabric of seeing each other now, I think it's very important. And a lot of my elders, I think in this Muharram, it's been a very difficult one for a lot of them, trying to adjust to this, this Zoom online Muharram, this COVID-19 Muharram. So I think that if tomorrow everything goes back to normal, they'll welcome that with open arms. I don't know if a lot of our youth will do that. And that's my concern. And what I want to speak about today is that those very things in organized religion. Now, I'm having a separate discussion in Houston, Texas every night on organized religion, an entire Ashra 10 days, every night at 10 p.m. Eastern, live, on the topic of organized religion. And I just want to, you use one discussion from there to kind of join these two together. Let me give you a little bit of the premise and then get back to my point right now about the masjid. The premise is this idea that I think that a lot of our youth, and a little bit away from the topic now, just stay with me, I'll piece everything together very nicely at the end, I promise. A lot of our youth right now, this discussion that we have on organized religion, a set of rules when it comes to worshiping Allah, an already predetermined and predestined path towards Allah. Everything is organized and structured in a very, very precise way, for example, right? All of the intricate rules of salat, of fasting, for example, of hijab, of wudu, of khums, right? Sometimes they're, how to enter, what foot to enter the masjid in, what foot to exit the bathroom in. All these intricate details, if not explained properly, the youth simply don't understand the need for it. In fact, they take it one step further to say that spirituality is a very personal and private matter between me and God. Let me now express that spirituality the way I want to do it. If that means that instead of praying 5 times a day, I don't know, I meditate, or I do hot yoga, or I have these Zen moments, or I sit there, quiet with my thoughts, right? If the purpose of prayer is contemplation and introspection, I can achieve that through other means. Why do I have to now make sure that 2 rakat in the morning and 8 rakats in the day and 7 rakats in the evening and night and, this already structured, I don't see a benefit for it. Right? If the purpose of hijab is modesty, then why can't I dress the way, I can dress modestly, I can live a modest life. I don't have to cover my hair for that, right? Not everything is immodest, for example, right? And this issue we have, it's bigger than I think even we think it is. And the fundamental problem that we see across churches and synagogues and masajid is the fact that these 3 now have become empty and void of today's youth. Partly because if you're not sold on the organized religion aspect of the deen, then you're also not sold on the brick and mortars and the building, which ultimately is where the organized religion takes place. Think about what happens in a mosque, right? It's all acts of worship. It's all ritualistic acts of worship that for a lot of our youth simply don't make sense. And because it doesn't make sense to them, there's no benefit in them. And after a while, you say, look, me and God are good. I mean, this is between me, myself, and God. I can choose to worship him the way that I want to worship him. I don't need to go through these, 7 parts of my body in sajda, for example, making sure that you recite this in Arabic, making sure that you're still, when you stand in front of salat, facing a certain degree, 45, 53, 51 degrees, 1 off, 45 degrees off. It's so precise, and really, it kind of makes it robotic, and makes it kind of something that is very, very habitual. And in the process now, we're stripping the actual ruh and the spirit of that worship. So the youth now are running from this concept. They're like, I can be spiritual, but I don't abide by this organized man-made religion that tells me to give 20% of my savings to some office and some guy, he'll give me a receipt saying thank you very much. I have no idea where that money goes through. And while it's an entire discussion in organized religion, it is very much connected to mental health, and I'll tell you why in a moment. Just to answer this question, if a lot of my parents out there are facing this issue, it's a very simple answer, right? If we've identified God to be the target of our youth, or of our worship, or the object of our worship, he is our ma'bud, he's the one that we do ibadat to, then the worshipped dictates to the worshipper how to worship him. One more time. The worshipped, being Allah, dictates to us, being the worshippers,
how to worship him. We don't get to tell Allah, Allah, I've identified you to be the only ma'bud, the only source of divinity, the only God in this world that's worthy of my worship, and I want to worship you. Of course, Asabai, I understand God, I'm spiritual. Of course there's one creator. If you understand that one creator, then he gets to dictate to you. He gets to tell you, if you want to worship me, this is how you worship me. Not that God, I know that you're the one that I want to worship, but I'm going to worship you the way I want to worship you. That's what Shaitan did, right? Shaitan says, remove this Adam request that you have for sajda. I'll worship you for thousands of years like you've never been worshipped. But this one act that you're asking for Adam is not what I can do. But Allah says that's precisely the test of your worship. Is can you submit to an act of worship that either you don't understand or you don't like or it's hard for you, knowing full well that I'm doing this simply out of the pleasure of Allah. That's the beauty of it. It's easy to do things that we like. It's hard to perform acts of worship that are physically hard for me. So yeah, I'll pray salat, I'll fast, I'll even get my khums, I'll go for hajj, but I can't put a hijab on my head. I'm sorry. I can't cover my hair. I'm sorry, I can't do that. That's not what subservience is. Ultimate ubudiyat in Islam is to do everything God is saying, even if it goes against what we want and we desire and is hard for us. That ultimately is the struggle, guys. That's the struggle. Okay? So that's why, you have to drag yourself. And by the way, the reason why a lot of these acts of worship is so hard for today's millennial youth from 15 to 25, 26 is because they see it as a burden. They see acts of worship as a burden. Right? Namaz pado, namaz. Okay, all right, mom. Okay, dad. Okay, all right. Allahu Akbar. Okay. I prayed namaz. All right, good for you. That's it. Check mark. Go back in the day. There's no sort of mi'raj, ascension. None of that is there. Now, it's not my topic, and I could talk around for hours about this, but part of the problem is that, number one, it hasn't been presented to this generation properly. The anger, the jadedness, the bitterness that they have towards religion. There's a lot of kids in their 20s right now who are angry at God, angry at Islam, angry at the communities, angry at the elders, angry at the scholars for not presenting the deen properly, or for presenting the deen to be such a harsh deen. Okay? And the result of that is that they don't want anything to do with this worship. Let me believe in Allah the way I want to believe in Allah. And this, by the way, is across the churches, synagogues, and masajid. All of them are empty of the youth. Okay? Now, where does mental health come into play? A lot of what these rituals are, if understood properly and presented properly, actually help us in dealing with our mental health issues. Let me explain now. Okay? Let's take the example of the mosque first, of the community. Okay? In this case of Wali-e-Asr. Okay. Let me tell you a little bit of my story. I've told the story wherever I've gone this morning. I want all of you to understand the story as well. All of you know me very well in New Jersey. Wali-e-Asr, I've been there as well for camps and other programs. But a lot of you ask me, and I'm not saying this is going to work for everybody. I'm just telling you what worked for me. Not worked for me, but what was really helpful for me during my teenage and millennial years. Was the fact that my father and my mother, there was a rule in my house that every Thursday night, no matter what happens, we're going to the center in the mosque for Dua Kumail. It's a 2-hour program. If you have homework, if you have exams, if you're not feeling well, deal with it. Study beforehand, take an Advil, doesn't matter to me, and you have to come. Thursday night is set to be a night of the center. Okay? In the beginning, kicking and dragging and screaming and but dad, but mom, doesn't matter, get in the car. Doesn't matter, get in the car. Fine. Now back then, Dua Kumail was in Arabic. There were no screens of translation, no idea what the dua said. The speech of half an hour was in Urdu. And back then, both languages were very, very hard for me to understand. Okay? But I still went, because I had to. And after a while, an amazing thing happened with me as I fell in love with Thursday nights. In the process, I fell in love with the community. Okay? And in hindsight, looking back to analyzing what was it that made me feel
so strong about Thursday nights. It got to the point now where if my parents were out of town, I would grab the car and go Thursday nights by myself. I'm not trying to tell you that, I was an achabacha. No, none of that. I'm just trying to tell you that a lot of people ask me what drove me to go to the Hausa, what drove me to kind of take a U-turn in my life. As many of you know, this was never the plan to go to the Hausa and begin to speak and lecture and visit, amazing communities like Beit al-Asr. It was never the plan. It wasn't my plan. I would never, you asked me 20 years ago, I would laugh at you to say I'd be traveling the world speaking to people. But part of it was the fact that I fell in love with my community and my mosque. Sharing a cup of tea with elders, sitting around in a circle having a discussion, seeing people once a week, catching up with them, laughing with them, seeing them, for example, getting to know their lives and their families. It was an incredible process, And I realized that a lot of my serenity, a lot of my calmness, a lot of my inner comfort came from the fact that I spent my Thursday nights. I could not wait for Thursday nights to happen. And we underestimate the power of the masjid inside of our life. Go back to my point before this, okay? Where I mentioned to all of you that when everything goes back to normal, whatever normal is, and once again now, restrictions are lifted and there's no mask inside and there's blah, 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 no 6 feet apart, and we're back to being our normal selves where we are, climbing on each other and we're sitting in each other's laps in Muharram and Beit al-Asr and this and that. People are coming late and walking over people, all that beautiful stuff, fun stuff, mashallah. When that all happens, I think our elders will embrace that. They can't wait for that. Right now they're going through a lot. Our youth, I don't know if they'll embrace it as fast. I think a lot of my youth are really enjoying this COVID-19 Muharram. Think about it, right? No commute, no parking, getting ready, this and that. I'm right now sitting there in front of the TV now watching Asr Bhai in my pajamas, right? Maybe I have a bowl of popcorn, my phone is charged, blah, blah, blah. There's no commute. Once he's done, I turn off my device, I will walk upstairs and I go to bed. No judging aunties and no judging uncles and no parking and no, cold tea and no, expired tabarruk and none of that. And my point that I want to make to all of you, first of all, is this is not how it should be. This is not the norm and we shouldn't get used to it. Azadari was always meant to be a communal grieving process, and there is beautiful wisdom behind that. It's one thing when you're sitting in your living room watching a device crying. It's one thing when you're sitting with hundreds of your fellow community members beside each other crying for Imam Hussein. So now if there was an issue with the mosque before, now the problem that I see and the fear I have is that today's youth won't see a need for the brick and mortars in the building. Let's just keep doing this virtual masjid idea, even after COVID-19 is gone. What's wrong with it? It's the best of all the worlds, right? We get our knowledge, we get our spirituality, with all of the other stuff is out of the way. It's very, very, in fact, very efficient, and at the same time, it's very productive as well. And that's my fear. And I want all of you who are riddled with right now mental health issues to understand that when you are regular at a mosque, when you attend a center, when you go to a building regularly, outside the major months of Muharram and the month of Ramadan, you actually tap into this need for you to belong to something. Okay? It gives you a haven. It gives you a second home. It gives you a place where you feel like you belong there. Now, the complaints I hear from the youth across the board, man, in my own community, up and down North America, I'm sure the same thing is in New Jersey. So many, these small little things like, it's too small, it's dirty, I don't know, it's cold there, the carpets aren't really clean, the people aren't very nice, all the programs are done in a different language, sometimes the timing is wrong, and all those are maybe in its own place a legitimate reason, but what trumps all of that, what supersedes all of those small things, and they are small things, is the fact that you now are going towards a building knowing full well that this is my community.
Now, if you're waiting if you're waiting for someone to roll out the red carpet and say, "Oh, come and welcome, kya hal hai," this and that, maybe that's not what the culture is. But you have to find that belongingness yourself. No one, I don't think anyone's gonna sit there at Beit al-Asr and say, "Okay, what are you doing here? Why are you here? You can go." No one's gonna do that. Whoever comes, the team welcomes them. Yeah, not every place is clean, not every place is big, not every place is not blah, 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 whatever the case may be. But those are all small things. We have this need to belong. One of the things that actually adds to our mental health disorders is the loneliness we feel, is the isolation that we feel, is the fact that we feel like the whole world is moving forward and I'm sitting there in my quicksand sinking. The mosque now comes about every week, every Thursday night, and I end up getting out of my house, first of all, and leaving. When you leave the house and get ready and put on your clothes and get ready and comb your hair and wash your face, you feel like there's a purpose behind it. And then when you enter your mosque and you see your people every week, you salam, how's it going, how are you, blah, 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 you make that interaction, you actually now begin to feel like this is my tribe. And that internal tribalism is very, very important. And I talked about that up and down the Quran, up and down the Muharram. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala talks about this innate need to belong to a group. This innate need to belong to a tribe. Surah Hujurat, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Very famous verse, right? That, oh you who believe, oh mankind, sorry, we have created you from man and woman. And we've placed you in nations and tribes. So you may know each other. The most honorable amongst you are those who are God conscious, right? This idea of placing you in nations and tribes, putting you beside those who are like-minded or like you or moving toward the same purpose is all innate inside of us. When that innateness is shut off, when that valve is on off, a lot of detrimental effects happen. We end up feeling very lonely. We end up feeling very isolated. We end up feeling, and we just kind of sink into our own self. And this darkness now becomes very real outside of us and inside of us. So now along comes the mosque now. It's my building now, especially if those of you who are involved in the mosque, in the programming, I don't know, in the maintenance of it, in whatever the case may be, you even feel even more so fulfilled, even more fulfilled. You wonder why some of our elders never leave their positions inside the mosque, because they're scared to. They're scared to go and live a life without me being attached somehow to the mosque, especially those who are retired, especially those who are a little bit elder. A lot of them used to say, "Oh, why can't these elders move aside and let us take over?" Why are you asking them to do that? This is what their life is. They've spent their entire life building this. Yes, you can work together for sure. And I would ask the elders to open up the doors for the youth, and a lot of them do. It's our youth that sometimes don't take the reins. It's our youth sometimes that don't show the elders, "I'm ready now to take this task on." Don't underestimate the power of the masjid and the building and the brick and mortars and the community to help us now rescue us from our anxiety and depression and stress. However it is, it's your mosque. If someone walks in and says, "Oh, your house is small," or the bathrooms aren't working properly, there's always a smell outside, say, "Okay, whatever it is, man, it's my house. I can fix it. Whatever it is, it's my house. This is my haven. This is my palace." Adopt that same mentality to your respective community and mosque. That's your home. That's your home. If you walk in and there's shoes everywhere and you're like, "Oh, this is disgusting," then take a moment and pick up the shoes and put them on the shelf. Invest in your home. Right? Invest in your home. No one's going to stop you and say, "Hey, what are you doing? Don't touch those shoes." No, I don't think anybody is. If there is, then they shouldn't do that. But part of the problem is the fact that we don't see the mosque like that. We see the mosque as a part that, as a building that promotes organized religion, and I want to run as far as I can from anything to do with organized religion. That's point number one. Point number two are these ritualistic acts that my youth call. These habitual, repetitive acts of worship every single day that we have. What's the point of that, and how can that help me in my mental health? And we don't realize that those everyday ritualistic acts actually bring a lot of structure to our life. Every day they remind us of our purpose. Think about what salat does 5 times. 5 times a day. You do any act 5 times a day, it's bound to have an impact on you.
And if it's done with the right understanding and the right intention and the right niyat, then you can ascend, like the hadith says, upwards and onwards. Salat, for example, 5 times a day is an escape from the mania. Is escape from the madness. Is the quieting of the soul. It's the forcing of you looking inwards. Remember, one of the biggest issues we have of why depression, anxiety takes place, because we're not able to emotionally, we're not able to handle our emotions properly. Right? There's IQ and there's EQ, as many of you know, right? There's your IQ that measures your intelligence. There's your EQ that measures your emotional intelligence. That these emotions are inside of me and they're strong, I said, but I'm not able to label them. I'm not able to deal with them. I'm not able to face them. So what do? I ignore them. Hopefully they'll go away. So I numb myself and distract myself and drown myself in video games and in social media and in streaming devices and God knows what else, but I don't handle that inside of me. Salat 5 times a day on the musalla when no one else is watching, you and Allah. It takes a moment for you to remove the distractions and look inwards and begin now to handle those emotions properly. It brings about a level of forgiveness, a level of compassion. These acts of worship give purpose to our life. We feel like we're actually trekking along. It actually allows us to think, you know what? I'm achieving something with every moment of salat. I'm praying, I'm hoping my youth can move on from the namaz pardo to the fact that I'm running towards the musalla myself. Whether my mom or my dad say anything, I'm already on the musalla. That day I dream about. And we have to understand the beauty of salat. Salat is one example, right? Fasting is a ritualistic act. Fasting has its repetitive acts. There's a precise time. Think about the month of Ramadan. After about 10, 11 days, you're into this rhythm, right? You're getting up the same day. You're eating the same suhoor. You're having the same, this and that. This, dua iftitah, and then the speech, and then you're back home. And it's a beautiful environment, but it is very, very repetitive. But there's beauty behind the repetition. In the process now, we end up now forcing ourselves to turn inwards and have the moment of introspection, a moment of self-thought, a moment of tafakkur and tadabbur, right? And we're forced to face the emotions, not drown them in food, not drown them in fuzuli talks, not drown them in just watching, brain drain programs. Nothing wrong with it. Nothing. I go through my brain drains when I have to, after a long day of lecturing, for example, and my brain hurts, for example, I turn on my sports highlights and I watch my highlights. I watch my documentaries. I watch whatever I can just to kind of shut off the brain. And yeah, I watch my humorous shows outside of Muharram. For sure I do. It's natural. I'm not saying, to always be boom, boom, boom. But I am saying that don't underestimate the power of the rituals inside of the deen. I want you to look at Surah At-Tawbah for a moment, okay? Here, travel with me for a moment. Surah At-Tawbah talks about the very famous event of Masjid al-Zarar. Masjid al-Zarar. I don't have enough time now to describe the entire event. Enough to know that in the absence of the Prophet, there was a masjid that was built in Medina for the simple fact of destroying the Muslim empire. On the outside was a masjid. It looked like a masjid, right? And that was the plan of the hypocrites of Medina, is to lure people in on the name of the masjid, and inside that masjid now begin to ploy and plot and plan the destruction of the deen. When the Prophet comes back from his trip now, this mosque is built, and a wahi comes down from Surah Tawbah, verse number 107, where Allah now says, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا. It actually refers to the masjid as masjidan ziraran. Zarar in Arabic and Farsi and Urdu, of course, means to harm. This is a destructive masjid. This masjid has a purpose that goes beyond the actual masjid, right? Why is it called this? It's called ziraran. Why? وَكُفْرًا وَتَفْرِقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. It's meant to create disbelief and separation amongst the believers. Amongst the believers. Then the beginning of the very next verse in 108, Allah says, do not, لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا. Don't enter this masjid
ever. Don't set foot inside this masjid. And then he describes what a masjid is. لا مسجد أسس على تقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. That masjid that's built on the bunyad and the base of piety has more right over you from day number one to enter it than this destructive masjid that has a very evil intention behind it. And then it describes this line. This is the line that I want you to focus on with me. It says what? فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ. This is that mosque where you will find in it men, meaning women, men, women, insan, people that what? That are striving to be beautiful. They're striving to be good. Wallahu yuhibbul mutahharin. Allah loves those who cleanse themselves, who beautify themselves. So there's beauty in this deen. There's beauty in this organized deen. And yes, everything, I mean, you look at salat, for example, very few things inside of one unit of salat you have freedom in. Alhamd you have to recite, the dhikr of ruku, the dhikr of sujood, tashahhud, salam, bihawlillah, all of that is already pre-programmed for you. The one thing that you have ikhtiyar and freedom of in salat is your second surah. You can recite whatever you want. And your qunut. You can pretty much recite whatever you want in your qunut. In any language you want. Otherwise, outside of it, it's already laid out for you. This is how I want you to pray to God. If done properly and understood properly, organized religion actually is a huge escape from the madness and the depression of this world. It reminds us of our reality. It reminds us of the fact this world is temporary. Whatever you're going through is temporary. Kullu man alayha fan. Everything will perish. Even the anxiety you feel right now will perish. Provided now you keep your purpose and focus in mind to be the eternal God. When that focus and that determination and that destination now is played with or is removed or replaced, then it feels like, you know what, this is a lose-lose battle, and God forbid we end up harming ourselves when that anxiety, depression gets to a level where it's unbearable. I want my youth, please, to invest in the deen. Work hard for the deen. This deen has come to you in your lives through a lot of sacrifice and a lot of difficulty. Your parents worked very hard to arrive there in the U.S., establish the deen, make sure that even though we are in a non-Islamic society, these cultural values, these religious norms are not ignored and not forgotten. We don't need to be in the streets of India, Pakistan for us to be able now to have our programs the way that we have our programs. Stop fighting everything. Stop asking me, why do we do matam and what is a noha and this and that. Understand it. Be open towards the deen. Accept organized religion to be what? One of the solutions of your anxiety and stress. When you drown yourself in a purpose, you feel like you belong. Otherwise, what ends up happening is that without this organized religion, we end up free falling. You ever see somebody free fall? Like jump out of, let's say, a plane before their parachute? They're free falling. Looks like fun, right? But after a while now, you're free falling without any anchors, and there's a lot of fear and anxiety in that. The example I'll give you is that, those of my couples out there who have newborn babies, right? You learn or you've been taught how to swaddle a baby, right? So you have the triangle blanket, then the first comes, the one triangle comes over, you put the head, then boom, boom, bam, bam, right? Swaddle, right? I used to swaddle like the best of them. My swaddling was amazing. It was amazing. My babies were tight in that swaddle. I used to swaddle better than my wife did. But don't tell her I said that. Seriously. So, and the tighter it is, the better it is, because why? That the child now feels like that the tightness of the womb now is being emulated. And so they're very, very calm now. You ever see a child break out of the swaddle? The first thing that happens is that their arms start to kind of, they wail and they frail and they go crazy, right? And literally the way that the doctor used to describe it, it's like that child is free falling from a cliff or something. No anchor, nothing, no idea what's happening, losing control. That's how we feel. If we don't have a purpose in our life, if we don't have something to worship and something to point our life towards, we're free falling off a cliff.
No idea what's going to end. No idea what's going to happen. Where am I going to end up? Do I have anything to hold on to anchor my fall, to break my fall, to slow down my fall? I have nothing. And so I'm falling and I'm falling and I'm falling and I'm falling. And at the age of 18, 19, it's devastating, devastating. Until the deen comes and anchors you and reminds you every single day, 10 times a day, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. God, you alone we worship, you alone we ask for help. Remind yourself of the mercy of Allah. Remind yourself that He's forgiving. When 20 times a day now, Bismillah and Alhamd, and the second verse of Alhamd, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, right? He's merciful, He's compassionate. When you begin to now say that with huzur qalb, with the presence of the heart, now you end up understanding, look, not only am I moving towards God, I'm moving towards a forgiving and a merciful and a compassionate God, which now relieves me of all of the skeletons and all the guilt I'm feeling. Not only am I anxious, but I'm a horrible servant of God. When you remind yourself, being present at the moment, being mindful at the moment, right? Everything, everywhere you go now, there's mindfulness, 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 and no doubt, it's good. The Deen talked about that. أَفَلَا تَتَدَبَّرُونَ? Are you still not going to stop and contemplate? إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Are these not signs for those who are the Ahl Fikr? Stop and contemplate, right? This whole idea of mindfulness that sounds like it's a trending, it's a hashtag, it's everything is beautiful. Mindfulness, all that happened 1400 years ago. And we have such an inferior complex that until the West or somebody who is a professor at some big university uses the same terms as the Quran does, then the Quran has value inside of us. Baba, this is God's revelation, man. Understand God's revelation. He's reminding us, call me by my two beautiful names, Rahman Ar-Rahim, and then Alhamd is a wajib part of Salat. In the second verse, Ar-Rahman Ar-Rahim. Do the math. Do the math. Multiple times a day, reminding ourselves, I believe in a forgiving Lord, a forgiving Lord, a forgiving Lord. When you believe in the forgiveness of the Lord, you begin to forgive yourself. You begin to forgive yourself. When you begin to forgive yourself, a lot of the anxiety, guilt, remorse, and regret kind of fade away, saying, look, I made those mistakes in the past. I'm not going to repeat those mistakes in the future. I'm not going to pave the path of my future with the mistakes of the past. I'm not going to drive my car looking in the rear view mirror, this massive windshield in front of me that's 3 times its size. I'm going to look at this windshield in driving and make sure that I don't make the same mistakes I made in my small rear view mirror. If I miss that speed bump over there, I'm not going to miss the speed bump ahead of me. If I hit the curb over there, I'm not going to hit the curb over here. No one drives like this, guys. Nobody does. Everyone drives forward. This massive windshield that's 3 times the size of this small rear view mirror. That only happens, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Organized religion pulls us out of our quicksand and says, look, you have a purpose, you have an anchor, you have a moment to quiet your soul, you escape from the madness, you escape from the mania, you do some introspection, you take your moment, 8 minutes, 9 minutes to be very, very calm, and then you go back to the day. Then you come back in the afternoon, then you come back in the evening, 5 times a day. "30 days of fasting." Why do we have to fast? Oh, come on, there's so many reasons to fast. One of them, if not anything else, is gratitude. And inshallah, tomorrow night, as another solution for mental health, I'll talk about gratitude, gratefulness. But think about the fact, the month of Ramadan now, an hour before iftar, you're starving, you're cranky, don't talk to me, I'm going to go sleep it off until 8:07 when Maghrib hits. You come down, you pray Salat, right? This past Ramadan now, a lot of the iftar we had was at home. I would come down from my salat, and mashallah, the entire table would be filled. All sorts of mashallah, iftari and wo iftari and ye iftari and ye pakorde and ye samosa. Oh, and this spring rolls and this fruit chaat. Oh, hoo, hoo. And that's only the apple. That's only round 1. Uske baad jo ab khana bhi aa raha hai, wo bhi aa raha hai. Like, oh man, this is alhamdulillah. If you don't see alhamdulillah after 18 hours or 17 hours of going hungry, that's the moment you realize that there is a mun'im over me. There is an entity who is constantly blessing me and blessing me. Then you start to feel worthy of those blessings.
Then you start to feel like I deserve these blessings. Then you start to feel like, you know what, there's someone looking after me. And that removes all of this idea that I'm unworthy, I'm hopeless, I'm nothing, I'm zero, I'm invisible. All of those things that trigger those mental health issues are all gone one by one when you realize that the most powerful entity in this universe is blessing me constantly every single day. It's a beautiful religion. It's a beautiful religion. It deserves our attention. It deserves our investment. It deserves us to be jiddi and serious about it. Everything else we invest in, everything else we upgrade. The deen for somebody is so mazloom. It is the way it was when I graduated from Dinyat when I was 13 years old. I have not opened up an Islamic book since I was 13 years old. And now, mashallah, I'm in my 20s. Then I complain, oh, the deen is outdated. No, Baba, you're outdated, my man. Pick up the books now. You see how much of the deen now, how much of the deen can be implemented today. People are searching for some light, some light. How do I handle a pandemic? How do I handle my kids? All of that inside the deen, all of it. Has to be presented properly, has to be accepted properly. If people like me are traveling up and down the world trying to present to my youth properly, this is what the deen is, then please be open towards it, accept it. I come to your door, I knock, and you won't open the door. I can't come in. That sometimes the knowledge that you require, the solutions that you require are at your door. To my youth, knocking on your door. Knocking on your door. You look out the window, oh, it's Asabhai. No, thank you. Don't let him in. Don't let him in. No. You look and say, oh, look, it's gratitude. Oh, look, it's worship. Oh, look, it's God, Khuda Shanasi. Oh, look, it's Tawheed. All of those solutions for your mental health. But you won't let them in. Because you're not convinced at them. You're not convinced at those solutions. Convince yourself. Work on it. It requires a lot of our sacrifice and a lot of our investment. But oh my God, I see too many beautiful young people today drowning, and there's life jackets up and down the deen. We're just not convinced that I'm going to end up floating if I put that life jacket on. I'm not. We have to understand that. And these days of azadari now are slowly but surely leaving us. We have now passed, we are now into the day of Arba'een. And this opportunity now is slowly but surely now leaving us. Our hearts are soft. Our centers are busy. The programs are up and down, YouTube and online. And once again, post Muharram, post Safar, we'll go back to our everyday life. Hopefully now, these past 2 months have been a little bit of a life-changing 2 months for all of us, including myself. The Arba'een of Imam Hussein alayhi salatu wassalam is upon us, like I said in the beginning. I just want to read a few minutes of Masaib for Arba'een. This is the reuniting of Zainab with Hussein. The last time that Zainab and Hussein were together was on Tila Zainabiyya, 70 steps away. A sister is watching the demise of her brother, calling out to Umar bin Saad, you still have time to stop all of this. Jabir ibn Abdullah Ansari was the first Za'ir on the plains of Karbala. His arrival in Karbala corresponded with the arrival of the caravan of Imam Hussein into the blessed lands of Karbala. Now they have returned back from Kufa and Sham as captives, and now they've arrived on the plains of Karbala. Atika was Jabir's servant. He narrates that when I brought Jabir to the plains of Karbala, there were unmarked graves everywhere. The first thing Jabir did was he went to Furat, he cleaned himself, he washed himself. He then came and he stood there beside me, Atika, show me which one is the grave of my Aqa Hussein.
Ataka says, I looked around, there was no markings. I had no idea whose grave was who. I said, Jabir, I don't know which one is Hussein's grave. He says, no problem. Place me in the area where there are the majority of the graves. I will find Hussein's grave myself. Jabir, being blind, stood there now surrounded by graves. He called out, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Why isn't the beloved now answering the caller of the lover? How can you call me, O Aqa Hussein, when your veins have been cut, when your body has been separated from your head, when there's scars upon scars on your body? You were the light of Muhammad, you were the nur of the Ahlul Bayt. And he began to now explain to Atika who Hussein was, the elevation of Hussein, the beauty of Hussein. Still there's no response. Sanata, complete silence in the plains of Karbala, absolutely quiet in the desert of Karbala. Jabir then begins to cry. He stands there now. He thinks to himself, what can I do now to find out which of the graves is that of my Aqa and Mawla Hussein? He then does one more thing. He stands there now surrounded by graves, and with the deepest portion of his heart, tears rolling down his face, a blind, old, feeble Jabir starts to call out, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. At that moment, a voice from the grave says, Jabir, the grave, my grave is right here. Jabir finds the grave of Hussein, collapses on the grave, picks up the khak of Karbala, puts it on his head. Mawla, what have they done to you in this desert land of Karbala? Mawla, what is it that you went through? He begins to cry. He begins to do his ban. He begins to complain to Hussein. Ataka now sees in the distance that a qafla is coming towards them. He says, Jabir, there's a qafla coming now. We should perhaps leave. He says, no, describe the qafla for me. He says, Jabir, it's a qafla of mostly women and children, and there's black flags everywhere. The women are wearing black. Are there any men, Atika, in this qafla? Yes, there's one man, but he's quite old. His back is bent, his beard is white. There's marks on his neck and marks on his wrist. Jabir doesn't understand the description. Take me towards that qafla. Atika now takes Jabir towards the qafla. The man that he described is coming off of his horse. Now Jabir stands in front of this man that was described by Atika. Jabir says, who are you? The description doesn't fit anybody I know. There lie the man stood there now, tears rolling down his face. Jabir, Ana Ali ibn al-Hussein, I am Zain al-Abidin. Jabir falls at the feet of Imam Sajjad. Mawla, what is this description that I hear? That your back is bent and your beard is white and there's scars on your neck. Imam Sajjad picks up Jabir. He begins to embrace him and hug him. Imagine now the heart of Imam Sajjad for the first time in so long now. Somebody who is a lover of the Ahlul Bayt is now grieving and sending his poor son, Mawla, accept my condolences to you and your family. At that moment then, they both sit on the ground of Karbala, and Jabir begins to ask Mawla, tell me what happened in Karbala. Tell me what happened to all of you on the day of Ashura. At that moment, Imam Sajjad begins to tell him, I don't know what he said, but maybe he talked about Janab Qasim. Maybe he talked about the barchi inside the chest of Ali Akbar. Maybe he talked about the arrow of Ali Asr. Maybe he talked about the fierce battle that his Baba did while thirsty and hungry. I don't know. But at that moment, the women now begin to get off the horses and come towards the plains of Karbala. Imam Sajjad says, Jabir, let's move aside now. My puppy Amma Zainab is coming to send her salams to her brother. Zainab approaches the grave of Hussein ever so slowly. My salams to Ummul Masa'ib. My salams to the heart of Zainab now. She collapses on the grave of Hussein, begins to cry, Bhaiya, my heart is in two different states right now. What is those two different states? One state is I am content. I'm content that I can, for the first time in months and months now, cry in your presence, and nobody is whipping me, and nobody is hitting me, and nobody is stopping me. But what about your other heart? The other heart now is in complete disarray. Why, Zainab? What is it that causes you to be so pareshan and so uneasy? She says, Bhaiya, you gave me a 4-year-old amanat on the day of Ashura. This is my sakina. Look after my sakina.
She's my sukoon inside of my home. If she can't sleep at night, put her on your chest. If she's restless, remind her of my love for her. That 4-year-old Aman al-Bhaiya I left in the Zindan of Sham. I wasn't able to bring her with me back to Karbala. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to accept this qaleel ibadat, inshallah. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to give us that tawfiq, inshallah, to understand the beauty of this deen. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to weaken the hands of the enemies of humanity, to strengthen the mustaza'afin and the oppressed wherever they are. And finally, Allah, one dua that we have on this day of Arba'een, to give us that tawfiq to stand beside the Imam when he comes, and to allow us to be accepted by him, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. शबीर का चहलुम है, 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 शबीर का चहलुम है। जिंदा के अलम सह कर जब वारिस गम आए, करबल की फजाओं में पाबंद सनम आए, फरियाद फगा करते सब अहले हरम आए, फरियाद फगा करते
شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے گالوں پہ سکینہ کے وہ نیل تماچوں کے زخمی تھا بدن اس کا دروں کی اذیت سے ہر گام پر کہتی تھی امو ہے کہاں میرے ہر گام پر کہتی تھی امو ہے کہاں میرے زینب نے کہا اٹھو عباس کے ہم آئے شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے پھر تو کر زہرا پر آفات کی گھڑی آئی تھے شام کی راہوں میں ہر سمت تماشائی اور ذوق میں جکڑا تھا عابد کا گلا بھائی اور ذوق میں جکڑا تھا عابد کا گلا بھائی زینب نے کہا اٹھو عباس کے ہم آئے شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے دربار وہ حاکم کا سرنانگ تیرا کنبا چادر کی عوض ہم نے بالوں سے کیا پردہ بھیا تیری زینب کے بازو تیرا سن بستہ بھیا کوئی زینب کے بازو تیرا سن بستہ زینب نے کہا اٹھو عباس کے ہم آئے شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے رودات سفر کیسے صغرا کو سناؤں گی ہے نیل جو بازو پر کس طرح چھپاؤں گی پوچھے جو اگر تم کو کیا اس کو بتاؤں گی پوچھے جو اگر تم کو کیا اس کو بتاؤں گی زینب نے کہا اٹھو عباس تم آئے شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے نصیب ہو صبر عشق کربلا کے لیے کربلا 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 کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو
کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، آنکھوں کو جب اشک بہانا نصیب ہو، آنکھوں کو جب اشک بہانا نصیب ہو، آلے نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، پروردگار ٹھوکر در در کی کب تلک، پروردگار ٹھوکر در در کی کب تلک، اب مستقل نجف میں ٹھکانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، آنسو گرے تھے باری سکینہ کے جس جگہ، آنسو گرے تھے باری سکینہ کے جس جگہ، اپنا وہاں پہ خون بہانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، اصغر ہے میرے ہاتھ بندے کے تیر و بام، اصغر ہے میرے ہاتھ بندے کے تیر و بام، کیسے کیسے تمہیں گلے سے لگانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، مشکی زالے کے روزے عباس کے قریب، مشکی زالے کے روزے عباس کے قریب، صبح ظاہروں کو پانی پلانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، سجاد شام تک یہی کرتے رہے دعا، سجاد شام تک یہی کرتے رہے
رہے دعا چادر پھوپھی کے سر پہ اڑانا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو اے کاش پھر سے میرے تکلم بارات پر اے کاش پھر سے میرے تکلم بارات پر مہدی پوش کنو سنانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ نانا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو کربلا 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 میں قیامت کا
زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لو زندان شام سے چھٹ گئے، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لو زندان شام سے چھٹ گئے، اب نہ یہاں سے گھر جائے گی، لوٹ کے یہ ماں جائی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لو زندان شام سے چھٹ گئے، بعد تیرے ایسا لوٹا گھر، بعد تیرے ایسا لوٹا گھر، گھر پہ نہ چھوڑی ایک کے چادر، گھر پہ نہ چھوڑی ایک کے چادر، کھینچ لیا بیمار کا بستر، دیتی رہی میں دہائی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لو زندان شام سے چھٹ گئے، تاریکی رستے انجانے، تاریکی رستے انجانے، دشمن ہر سونے زیتانے، دشمن ہر سونے زیتانے، کربلا کے بن میں نہ جانے ایسی شام تھی آئی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، زندان شام سے چھٹ گئے، حسرت تو تھی جان خواہر، حسرت تو تھی جان خواہر، دیتے اجازت گر یہ ستم گئے، دیتے اجازت گر یہ ستم گئے، حریت پر کچھ دیر ٹھہر گئے، بولے تھی ماں جائی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لو زندان شام سے چھٹ گئے، سر کھولے بے مکنو چادر، سر کھولے بے مکنو چادر، آدھا لے گئے ہم کو در در، آدھا لے گئے ہم کو در در، کیا بولوں ایک قدم پر کس کس کی یاد آئی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لو زندان شام سے چھٹ گئے، چلتے چلتے شام جو پہنچے، چلتے چلتے شام جو پہنچے، کچھ مت پوچھو بھیا ہم سے، کچھ مت پوچھو بھیا ہم سے، موت تھی بہتر اس جینے سے، موت مگر نہ آئی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، زندان شام سے چھٹ گئے، روشن تھے ہر گام پہ رستے، روشن تھے ہر گام پہ رستے، جاؤ بازار
سجے تھے چاؤ بازار سجے تھے رہ گئی ایک تماشا بن کے قدم قدم مارا زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی جو زندان شام سے چھٹ کر آئے میرا بیمار بھتیجا آئے میرا بیمار بھتیجا پل پل خون کے آنسو رویا پل خون کے آنسو رویا کیا کرتی مجبور تھی بھیا کچھ نہ بہن کر پائی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی جو زندان شام سے چھٹ گئے غم سے پھٹا جاتا ہے کلیجا غم سے پھٹا جاتا ہے کلیجا جاگو برادر اٹھو بھیا جاگو برادر اٹھو بھیا لو اس لاچار کا پرسا کام جسے چھوڑا زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی وہ زندان شام سے چھٹ گئے حسین حسین الوداع 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 اے حسین الوداع یہ صدائے فوقا اور یہ مجلس یہ سجائے فقا اور یہ مجلس ہے ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینت ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینت ہے چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے 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 آہ پھٹا ہے دل کس طرح یہ کرے الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا تیری خاطر میں یوں اپنا سر دے دیا الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین میرے مہمان ہے آخری یہ سلام مہمان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام شاہد شان ہے آخری یہ سلام شاہد کی شان ہے آخری یہ سلام
بہاں روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہاں اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا نا 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 ہائے افسوس جی بھر کے روئے نا الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین مولا امام یا حسن یا You can finish now, Matam, please. Confusion, sir. Hussein, 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 Hussein. Ya Imam. شر الشيطان. السلام عليك شريك القرآن. السلام عليك يا مؤنس والجان. أرجو الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك حسن صلواتك عليه وعلى أبويه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك دوا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم.
بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کنسن کو ملائے والولائے آن محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا ذکر دے ماں کو سکا ثانی زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا کر دے مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے تجھے مسیروں گرہائی کی خبر دے جو چادر زینب کے زور مولا محفوظ ہے ایسے خواتین کے پردے جو دین کے کام آئے اولاد عطا کر جو مجلس شبیر کی خاطر ہو کر دے مخلص اور اعلان جوانی کی بارش مخروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر نعرہ حیدری والی شبیر تیرے پیر پہ لانا بے شمار